اور اس میں فحاشی اور عریانیت دیکھتے ہیں، کافر کی دی ہوئی عریانیت دیکھتے ہیں۔ مسلمان سوال کر رہا ہے، آج غار حرا کی محتر شام میں منور ذاتیں ہم سے سوال کر رہی ہیں، غار سور پر بنے بکری کے جالے ہم سے سوال کر رہے ہیں، نجاشی کے دربار میں بھیجی گئی سفارتیں ہم سے سوال کر رہی ہیں، مہاجر و نصار کی حکومت کے نمونے ہم سے سوال کر رہے ہیں، صلح حدیبیہ کی نہ سمجھ میں آنے والی شکیں ہم سے سوال کر رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میدان بدر کی پہاڑی کے سنگریزے ہم سے سوال کر رہے ہیں، صلح حدیبیہ کی نہ سمجھ میں آنے والی شکیں ہم سے سوال کر رہی ہیں، غزوہ احد کی تیر اندازوں کی گمنام گھاٹیاں ہم سے سوال کر رہی ہیں۔ مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فتح مکہ کے حرام دستوں کے گھوڑوں کی سموں کی چاپیں ہم سے سوال کر رہی ہے۔ مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ صفا زندہ کے بے رحم ناکن ہم سے سوال کر رہے ہیں، عبیدہ بن جراح کے زخم ہم سے سوال کر رہے ہیں، ٹیپو سلطان کے لہو سے رستے ہوئے قطرے ہم سے سوال کر رہے ہیں، حیدر علی کے سپوت ہم سے سوال کر رہے ہیں، شیر شاہ سوری کے ارادے ہم سے سوال کر رہے ہیں، اورنگزیب کے لکھے ہوئے سپارے ہم سے سوال کر رہے ہیں، حجاج بن یوسف کے دربار میں لٹی پھٹی عورتوں کی چیخیں ہم سے سوال کر رہی ہیں، محمد بن قاسم کے بحری پیڑوں کے بادبان ہم سے سوال کر رہے ہیں، طارق بن زیاد کی چلائی ہوئی کشتیاں ہم سے سوال کر رہی ہیں۔ مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نہیں جانتا تو کون تھا، تیری کیا حکات تھی، تیری کیا حیثیت تھی، تو کیوں بھول چکا ہے؟ آج تجھے ماں اور بہن کی تمیز نہیں، خیر اور نیکی کا پاس نہیں، صبح گھر مستیاں ہیں، شام گھر مستیاں ہیں، گلی کوچوں میں پھرنا ہے، ادھر بھٹکنا ہے ادھر بھٹکنا ہے، کافر تو پھر ہم پہ نبرد ازما ہوگا، ماں کا ادب نہیں، باپ کا احترام نہیں، استاد کی توقیر نہیں، شرم جہاں نہیں، خوف خدا نہیں، میرے لمحہ لمحہ غفلت ہے، لہجہ لہجہ جہالت ہے، عریانیت کے طوفان ہے، فحاشی کی آندیاں ہیں، میں کس سے گلا کروں، میں کس سے شکوا کروں؟ تو نہیں جانتا رب تجھ سے کیا فرماتا ہے؟ تو کس دن کی شاک ہے، کس گلی کا تو پھول ہے، کس اسمان کا تو ستارہ ہے، کس پربت کا تو ناز ہے، تو کیشا کا حسن ہے، تو کس امن چمن کا پردیدہ ہے، تو کس نور کی جھلک ہے، تو کس آنکھ کی ٹھنڈک ہے، تو کس دل کی دھڑکن ہے، تم کو کس گھوشنے والا ہے؟ تم نہیں جانتا جس ماحول میں تم نے آنکھ کھولی تھی اس میں دعوت محمدیہ پہنچ چکی تھی، جس ماں نے تجھے پالا پوسا تھا محمد مصطفیٰ کی فدائی تھی، جس باپ میں تجھے پالا پوسا تھا محمد مصطفیٰ کا غلام تھا۔ کیا تو نہیں جانتا رات کے پچھلے پیر عمر بن خطاب کی یاد سے پناہ کیوں نہیں جاتا؟ خطبہ ہجرت و ندا کی گونج کیوں نہیں سنتا؟ تو نہیں جانتا تمہارے اندر ایسے حکمران بھی آئے ہیں جب زمین زلزلہ دیا کرتی تھی زمین پہ کوڑے برسانا شروع کر دیا کرتے تھے، دریا نیل ہر سال ایک زندہ لڑکی کا ارتکاب کرتا ہے، پانی کے ابھار کو نیچے لے کے جاتا ہے، وقت کا حکمران عمر کہتا ہے اے نیل اگر تو نے پانی کے ابھار کو اوپر لے کے نہیں جانا تو عمر کی سلطنت کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جا۔ آج ہم اپنے اسلاف کو بھول چکے ہیں، قرآن کو بھول چکے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں جناب محترم مقام اپنی عسکری قیادت سے کہ یہ جو مسئلے مسائل روز پیدا ہو رہے ہیں، کبھی کشمیر کا مسئلہ ہے، کبھی چچینیا کا مسئلہ ہے، بوسنیا کا مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں یہ ان کی مذمت سے نہیں، قیادت مذمت سے نہیں، ان کی مرمت سے ٹھیک ہوگا۔ تو ایٹم بم لے کے بھی ریکویسٹ کر رہا ہے، ارے نہیں عمر کے انداز پہ آ جا، عثمان کے انداز پہ آ جا، علی کے انداز پہ آ جا، حسین کے انداز پہ آ جا، تجھے کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت گرامی کے اندر جذبات تو بہت زیادہ تھے لیکن وقت اپنی نزاکت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہا ہے۔ آج جمعے کا بھی دن ہے، اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ محترم مقام جناب حاجی امداد اللہ صاحب وہ آتے ہیں، بس میں تو آخری دفعہ بول رہا ہوں، حاجی امداد اللہ صاحب آتے ہیں اور 10 منٹ کا خطاب آپ کے سامنے فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، درس بھول جاتے ہیں، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کا چھٹا بنا کی، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں نعرہ تحقیق پہ زور دیا کرو، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔